یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو روحوں کو تڑپا دے، جو جسم کو گرما دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر ذوق تقاضا دے، پھر شوق تماشا دے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پڑھی ہے۔ دعا کیجیے اللہ پاک مجھے دونوں کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یقیناً تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور کچھ بھی نہ تھا سب کچھ بنایا، ہوا کے بغیر ہوا بنائی، پانی کے بغیر پانی بنایا، انسانوں کے بغیر انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مبدی ہے، مبدی کا مطلب ہے عدم سے وجود دینا، کچھ نہ سے سب کچھ بنا دے۔ کائنات میں کچھ نہ تھا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، زمین و آسمان بھی کچھ نہ تھا، سب کچھ ہم نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت معید ہے، معید وہ جو ان سب کو دوبارہ لوٹا دے۔ ایک وقت ہم پر ایسا تھا کہ ہم نہ تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے ظاہر ہونے کو چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اٹھا دیا، رفع السماوات، اور زمین کو بچھا دیا، والارض بعد ذلك دحاها، آسمان کا اٹھ جانا بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، زمین کا بچھ جانا بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، راتوں کا تاریک ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، دن کا روشن ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے کا اعلان فرما دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان آ رہا ہے، ہم کچھ نہ تھے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، میرے بندو تم پر ایک زمانہ ایسا آیا کہ تم کچھ نہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں وجود بخشا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، دنیا میں ہمارا عالم میں ہمارا کوئی دخل نہیں، کوئی چاہت نہیں، اللہ نے چاہا پیدا فرما دیا، پھر کس زمانے میں ہمیں آنا ہے اس میں بھی ہمارا ارادہ تک شامل نہیں، اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں پیدا فرمانا تھا، پیدا کر دیا، آئندہ آنے والی نسلیں بعد میں آئیں گی، ان کا بھی کوئی ذاتی ارادہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں چاہا پیدا فرما دیا اور پھر جس شکل میں چاہا پیدا فرما دیا۔ ہم مرد بیٹھے ہیں، ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ ہمیں مرد بنایا جائے، عورتوں نے کوئی درخواست نہیں کی تھی کہ ہمیں عورت بنایا جائے، الغرض کسی نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ ہمیں فلاں قبیلے یا خاندان میں پیدا کیا جائے، فلاں رنگ و نسل میں پیدا کیا جائے، یہ سب آسمان والے کا ذاتی ارادہ ہے جس میں ہماری چاہت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، انسانوں میں نے تم میں سے کسی کو مرد بنایا تو کسی کو عورت، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہا بیٹیاں ہی دیتا چلا گیا، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہا بیٹے ہی دیتا چلا گیا، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہا بیٹے بیٹیاں جمع کر کے دیتا چلا گیا، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہا بانج رکھ دیا، وجعلناکم شعوبا قبائل، پھر میں نے تمہارے خاندان مختلف بنائے، تمہاری چاہت سے نہیں بلکہ اپنی چاہت سے، تمہارے فیصلے سے نہیں بلکہ اپنے فیصلے سے۔ قریشی اپنی ذاتی ارادے سے قریشی نہیں، پٹھان اپنی ذاتی ارادے سے پٹھان نہیں، عرب اپنی ذاتی ارادے سے عرب نہیں، ایرانی، ترکستانی، تورانی، یہ سب کے سب خالق کائنات کے بنے ہیں۔ ایک گندے قطرے پر تجلی ڈال کر اللہ تعالیٰ جس کو جیسی شکل چاہتا ہے دیتا چلا جاتا ہے، ایک کو مرد بناتا ہے تو ایک کو عورت بناتا ہے، ایک کو عربی بناتا ہے تو ایک کو عجمی بناتا ہے، ایک کو خوبصورت بناتا ہے تو ایک کو بدصورت بناتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے صرف ہمیں بنایا، مچھر بھی وہی بنا رہا ہے، مکھی بھی وہی بنا رہا ہے، پتنگا بھی وہی اڑا رہا ہے، عقاب بھی وہی اڑا رہا ہے، چونٹی کو بھی وہی حرکت دے رہا ہے، جبریل کو بھی وہی حرکت دے رہا ہے، ایک ڈھیلے کا بھی اللہ ہی خالق ہے، صحرائے اعظم کا بھی اللہ ہی خالق ہے، ہمالیہ پہاڑ بھی اللہ ہی نے بنایا،
الغرض ساری کائنات، بحر و بر، زمین کا ذرہ ذرہ، زمین کا چپا چپا، درخت کے ایک پتا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ارادے میں جھکڑی اور بندی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، جبرائیل اور میکائیل اور عزرائیل اور اسرافیل سب اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ کائنات کا چپا چپا اللہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، تم دیکھتے نہیں کہ کائنات کی ہر چیز تمہارے رب کے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی ہے؟ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے سامنے ذرہ برابر بھی انحراف کر سکے۔ سورج کو جس دن سے چلایا ہے، چاند کو جس دن سے حرکت دی ہے، یہ حرکت میں ہے۔ یہ ایسی حرکت ہے کہ اس میں حرکت دینے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔ میرا ہاتھ ہل رہا ہے، آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ میں اس کو ہلا رہا ہوں۔ یہ اتنا بڑا سورج ہے کہ زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ایسا خودکار سسٹم کہ نہ اس میں کوئی ڈرائیور ہے، نہیں کوئی پیٹرول سسٹم، نہیں کوئی سیٹرنگ، بس ایک اللہ کا حکم آیا، الشمس والقمر بحسبان، تیرے رب نے سورج اور چاند کا حساب بنا کر ان کو چلا دیا۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورج چاند سے آگے نہیں ہو سکتا، رات دن سے آگے نہیں ہو سکتی۔ وكل في فلك يسبحون، اپنے اپنے مدار میں سب حرکت کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اپنے قبضے میں رکھا، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر بھی تجلی ڈالتا تو پھر کوئی عورت اور کوئی مرد نافرمان نہ ہوتا، کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہوتا، کسی گھر میں گانا بجانا نہ ہوتا، کسی گھر میں نافرمانی نہ ہوتی، کسی گھر میں جھوٹ اور سود نہ ہوتا۔ یہ اتنا بڑا سورج ہے کہ جتنی آگ زمین پر 10 لاکھ ایٹم بم گرانے سے پھیلے گی، اتنی آگ سورج ایک سیکنڈ میں پھینک رہا ہے اور پچھلے کروڑوں سالوں سے پھینک رہا ہے۔ یہ بھی محض اندازہ ہے، ممکن ہے کہ اس سے کئی گنا آگ زیادہ ہو۔ سورج سے نکلنے والا ایک شعلہ 3 لاکھ میل لمبا ہے۔ زمین پہلا آسمان کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے ایک بڑے صحرا میں چھوٹا سا چھلا پڑا ہو، پھر دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں، تیسرا چوتھے کے مقابلے میں، چوتھا پانچویں کے مقابلے میں، اسی طرح آخر تک وسعت ہی وسعت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، ہم نے زمین و آسمان کی طرف توجہ فرمائی، ہم نے زمین و آسمان کو بنا کر کے کہا تم ہمارے تابع ہو جاؤ، انہوں نے کہا جی ہم تابع ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ اگر زمین و آسمان آپ کے تابع نہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک جانور ہے، اگر میں ان پر چھوڑ دیتا تو وہ 7 آسمان اور 7 زمین کو نگل جاتا۔ بھائیو ہم تو شیر کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، وہ جانور کتنا بڑا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، جب آپ کو گزر چوتھے آسمان پر سے ہوا تو آپ نے ایک لشکر دیکھا جس کا نہ اول نظر آ رہا تھا اور نہ آخر، ان کے قد ہزاروں میل لمبی مسافت کے برابر تھے۔ آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آدم علی نبینا علیہ السلام کے زمانے سے وحی لے کر آنا شروع ہوا ہوں اور آپ تک آتا جاتا رہتا ہوں، میں اس لشکر کو اسی طرح گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، آج تک مجھے نہ اس کے اول کا پتہ چل سکا اور نہ اس کے آخر کا پتہ چل سکا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، آپ کا رب ہی اپنے لشکروں کو زیادہ جان سکتا ہے، ہم کہاں جان سکتے ہیں؟ میرے بھائیو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ زمین و آسمان تو اس جانور کا صرف ایک لقمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے اور کہنے لگے یا اللہ وہ جانور آپ نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ اَيْنَ تِلْكَ الدَّابَّةُ، وہ جانور آپ نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری چراگاہوں میں چرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آپ کی چراگاہ کہاں ہے؟ کہ میرے علم کے غیبی خزانوں میں، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں تو میں نے تھوڑا سا علم دیا ہے۔ بھائیو اللہ پاک کے پاس ایک ایسا فرشتہ ہے اگر اس کے انگوٹھے پر 7 سمندر رکھ دیے جائیں تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر میں چاہتا تو تم سب کو سیدھا کر دیتا۔ جس کے سامنے سورج زیر ہو، جس کے سامنے چاند مسخر ہو، ہوائیں جس کے تابع ہو، سمندر جس کے اشارے سے چلتے ہوں، کمپلے جس کے ارادے سے تنا بنتی ہوں اور تنے سے شاخیں نکلتی ہوں اور شاخوں پر ڈالیاں لگتی ہوں اور ڈالیوں میں پھول کھلتے ہوں اور پھولوں پر خوشے لگتے ہوں اور خوشوں میں گوشے لگتے ہوں اور گوشوں میں پھل بنتے ہوں اور پھلوں میں مختلف ذائقے، کسی پھل میں کڑواہٹ اور کسی میں میٹھاس بھری جاتی ہو۔ جو رب اتنی بڑی کائنات کا اکیلا حاکم ہو، کیا چھوٹے سے انسان کو سیدھے راستے پر نہیں چلا سکتا؟ ہوا چلے تو پوچھے اللہ
کتنی چلوں، سورج ڈوبے تو پوچھے یا اللہ نکلوں کہ نہ نکلوں، رات آئے تو پوچھے یا اللہ چلتی رہوں کہ کھڑی ہو جاؤں، فرشتے جس کے سامنے دم نہ مار سکیں، وعنت الوجوہ چہرے جس کے سامنے جھک جائیں، خشعت الاصوات آوازیں جس کے سامنے پست ہو جائیں، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں جس کے سامنے لرز رہے ہوں اور تھرا رہے ہوں اور کانپ رہے ہوں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ. اتنا بڑا عالیشان صفات والا. میرے بھائیو اللہ کو راضی کرنا اپنا مقصد زندگی بناؤ. اللہ کی قسم اللہ ملا تو ہمیں سب کچھ ملا اور اللہ نہ ملا تو ہمیں کچھ بھی نہ ملا. مجھے ساری کائنات کا بادشاہ بنا دیا جائے اور مجھے اللہ نہ ملا, مجھے کچھ بھی نہ ملا. ہم تو بھائی سب کے سامنے ہاتھ جوڑتے پھر رہے بھائی اللہ کو راضی کر لو, اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنا لو, اللہ سے دوستی لگا لو, اللہ سے صلح کر لو. اللہ کی قسم جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ان سے بڑا دردمند انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے, ان سے بڑا دکھی انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. میرے بھائیو اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر جائیں اور ہماری زندگی میں حضور کے طریقے آ جائیں. بتاؤ